السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو 1991 میں اردن میں ہماری جماعت گئی۔ ہم اسرائیل کے بارڈر پر چلے گئے۔ آمد و رفت بات چیت ہوتی رہتی ہے، چونکہ کچھ عرب ادھر رہتے ہیں، کچھ ادھر رہتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں۔ تو کہا یہ یہودی ہم سے پوچھتے ہیں، یعنی عربوں نے کہا کہ یہ یہودی ہم سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری فجر میں نمازی کتنے ہوتے ہیں اور تمہارے جمعے میں نمازی کتنے ہوتے ہیں۔ ہم نے پوچھا یہ تحقیق کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ جب فجر کی نماز کے نمازی اور جمعے کی نماز کے نمازیوں کی تعداد برابر ہو جائے گی تو یہودی دنیا سے مٹ جائیں گے۔ دوستو اسی طرح مانچسٹر میں ایک آدمی سے ملے، سید ہاشمی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ بیٹا بھی عیسائی، دو بیٹیاں بھی عیسائی، بیوی بھی عیسائی، سارا شجرہ نسب گھر میں لٹکا ہوا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کے درمیان میں نسب نامہ ان کا آتا تھا۔ میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو؟ کہا نہیں، میں کیتھولک ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ تیرا باپ تو مسلمان ہے۔ کہا میری ماں کیتھولک ہے، میں بھی کیتھولک ہوں۔ یہ اس کا حال تھا۔ ہم ملنے گئے تو اس نے ایسی چڑچڑائی کی کہ اچھا، وہ کہنے لگا کہ کیا پاکستان میں اسلام پھیل گیا ہے کہ تم لوگ انگلستان میں تبلیغ کرنے آ گئے ہو؟ پاکستان میں رشوت ہے، زنا ہے، یہ ہے، وہ ہے، جاؤ وہاں تبلیغ کرو، ہمارا وقت ضائع نہ کرو۔ اگر تمہارے پاس پیسے زیادہ ہیں تو ہمیں دے دو، یہاں بھی اب بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ہم یہاں لوگوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اتنی بے عزتی کی کہ رب کا نام لیں۔ اتنے میں اس کی بیوی آ گئی۔ اس نے ہیلو ہیلو کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو ہم نے سلام نہیں کیا۔ ہم نے کہا بھائی ہم تو غیر عورت سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ تو اتنا غصے میں آیا کہ تم نے میری بیوی کی توہین کر دی۔ ہمارے سامنے ہی کھڑے ہو کر اس کے گلے لگ کے اس کو چومنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ بڑے جہل لوگ ہیں، ان کو تمہارا پتہ نہیں، ان کو آداب کا پتہ ہی نہیں۔ میں نے کہا ہم ایسے جہل ہی رہیں، اللہ کرے۔ یہ میں اس سے پہلی ملاقات بتا رہا ہوں۔ 2 دن کے بعد میں نے اسے فون کیا۔ میں نے کہا حضرت آپ ہمارا کھانا کھانا پسند فرمائیں گے؟ صرف آپ کو کھانے کے لیے بلانا ہے۔ 15 منٹ میں نے اس کی منت سماجت کی کہ آپ کھانا کھانے آ جائیں، صرف کھانا کھانے آ جائیں۔ آخر وہ تیار ہو گیا کہ اچھا ٹھیک ہے لیکن مجھے لے کر جاؤ۔ ہم گئے، اس کو لے کے آئے۔ کوئی میرے خیال میں 15-20 لاکھ کا اس نے زیور پہنا ہوا ہوگا، سونے کا، جواہرات کا اور ہیروں کا اور پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ کم سے کم میں بتا رہا ہوں، ممکن ہے کہ اس سے زیادہ ہو۔ ہم نے اسے مسجد میں بٹھایا، اس نے بیان سنا۔ جب ہم اسے چھوڑنے کے لیے گئے تو کہنے لگا 27 سال کے بعد پہلی دفعہ مسجد میں آیا ہوں، 27 سال کے بعد۔ ایک عید کیا، جمعہ کیا، نماز کیا۔ کہا 27 سال کے بعد آج مسجد میں آیا ہوں۔ میں نے کہا کام بن گیا، جو کہہ رہا ہے کہ میں 27 سال کے بعد مسجد میں آیا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ پرانا ایمان جاگ رہا ہے۔ پھر 2 دن بعد دوبارہ اس سے ملنے گئے، پھر اس کو مسجد میں لائے، کھانا کھلایا، بات سنائی۔ پھر 2 دن چھوڑ کے پھر اس کو لائے۔ تیسرے دن کھڑا ہو گیا، کہا میرا نام لکھو 3 دن کے لیے۔ صبح صبح اس کا ٹیلی فون آیا، مجھے مسجد میں کیا جادو کر دیا ہے تم لوگوں نے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میری زبان سے زور زور سے کلمہ نکل رہا ہے، میں اپنے آپ کو روک بھی رہا ہوں مشکل سے کہ مجھے کیا ہو گیا۔ میں نے کہا ایمان زندہ ہو گیا اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہاں پھر جو اس نے ہمارے ساتھ وقت لگایا، وہ جو روتا تھا اس کو روتا دیکھ کے ہم روتے تھے۔ پھر اس کے بعد اس کا خط آیا، کہا وہ دن آج کا دن نہ اس کی تہجد قضا ہوئی، نہ اس دن سے اس کی نماز قضا ہوئی، نہ روزہ قضا ہوا۔
27 سال کی زکوٰۃ یہاں پاکستان میں دے کر گیا، پورے 27 سال کی زکوٰۃ۔ اور پہلے دل اس نے کہا تھا کہ میں کوئی فالتو ہوں کہ یہاں آیا ہوں وقت ضائع کرنے۔ پھر جو اس کا خط آیا اس میں لکھا تھا کہ آپ انگلستان آ جائیں، سارا خرچ میرے ذمے، رہائش میرے ذمے، اور یہاں کی شہریت لے کے دینا میرے ذمے۔ یہاں آ کے تبلیغ کرو، یہاں کے مسلمانوں میں تبلیغ کی بہت ضرورت ہے۔ دوستو، ایسے لاکھوں کروڑوں ہیرے بکھرے پڑے ہیں۔ آگے سنیے، پھر کہنے لگا میری بیوی کو دعوت دو۔ ہم نے کہا 30 سال تو نے اس کے سامنے گزارے آوارگی کے، ہماری بات اسے کیسے سمجھ میں آئے گی؟ کہا نہیں، تم دعوت تو دو۔ ہم خیر گئے، اس کی بیوی سے بات کی۔ وہ کہنے لگی پہلے یہ مجھے مسلمان بن کے دکھائے، پھر میں بھی مسلمان ہو جاؤں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح 1978 میں ایک پادری آیا تھا، عبد المجید اس کا نام تھا، فرانس میں رہتا تھا۔ وہ مسلمان ہوا تیونس کی ایک جماعت کو دیکھ کر۔ اس جماعت کے امیر کا نام بھی عبد المجید تھا، تو اس نے اپنا نام بھی عبد المجید رکھا۔ جب یہ ریونڈ میں آیا تو یہ 75 برس کے اوپر تھا یا 80 کے درمیان تھا، لمبا سا قد۔ اس نے کہا کہ میں 30 برس سے قرآن پڑھتا تھا، لیکن قرآن کے مطابق کسی مسلمان کو نہیں دیکھتا تھا۔ یہ ٹھیک تھا کہ قرآن حق ہے، لیکن کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ تو یہ تبلیغی جماعت اسے مل گئی۔ کہنے لگا کہ مجھے کچھ خوشبو آئی، اس جماعت کو میں اپنے گرجے میں لے گیا، وہاں ٹھہرایا اور میں خود مسلمان ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں آپ لوگوں کو 2 باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ کا جو لباس ہے، پگڑی، داڑھی، کرتا، شلوار، اس کو نہ چھوڑیں، چاہے آپ جہاں ہیں۔ اس میں جو طاقت ہے وہ کسی چیز میں نہیں۔ جو آپ کا ظاہری حلیہ ہے، اس میں اللہ نے بہت بڑی طاقت رکھی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جب آپ یورپ میں پھریں تو اذان دے کر با جماعت نماز پڑھیں۔ یہ 2 باتیں خنجر کی طرح سینے میں لگتی ہیں۔ 75 سال جو پادری رہا، یہ اس کا نچوڑ بتا رہا ہے۔ پھر دعا کرتا تھا کہ یا اللہ، میری فرانس میں موت نہ آئے، کسی مسلمان ملک میں موت آئے۔ تو چلے میں گیا ہوا تھا تیونس، وہاں اس کا انتقال ہو گیا اور وہی دفن ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہوتی ہے قسمت کی باتیں جسے اللہ قبول کر لے۔ دوستو، اسی طرح اس کا نام شازلے تھا۔ وہ ایک امریکن نائٹ کلب میں ڈانس کرتی تھی۔ منشیات کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے اس کا دماغ مفلوج ہو چکا تھا۔ جب وہ کلب انتظامیہ کے کسی کام کی نہیں رہی تھی تو اس کو ایک پرائیویٹ ادارے کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ نائٹ کلب میں اس کے جسم کو اس قدر نوچا کسوٹا گیا تھا اور اس کا اس قدر جنسی استعمال کیا گیا تھا کہ وہ عقل و شعور سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ وہ دماغ کے ایک مخصوص مرض کا شکار ہو گئی تھی جس میں انسان محض تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں رہ سکتا ہے اور پھر دوبارہ اپنی پرانی حالت میں واپس چلا جاتا ہے۔ فلاحی ادارے نے اس کا بہترین علاج کروایا تھا، مگر اس کی حالت سنبھل نہیں پائی تھی۔ چند دن پہلے وہاں بطور ایڈمن ایک نیا لڑکا آیا تھا۔ جب اس نے شارلے کی یہ حالت دیکھی تو اس نے شارلے سے پوچھا تھا کہ تم اس حال میں کیسے پہنچ گئی؟ شارلے کچھ بہتر حالت میں تھی تو اس نے رو کر اپنی رواداد سناتے ہوئے کہا کہ میرے والد صاحب محکمہ جنگلات میں آفیسر تھے۔ ایک دفعہ ہمارا پروگرام بنا کہ چھٹیاں گزارنے کے لیے شکاگو سے ہیوسٹن جایا جائے، کیونکہ سب کا متفقہ فیصلہ تھا، لہذا ٹکٹ بک کروا لی گئی اور ہیوسٹن میں رہنے کے لیے ہوٹل کا بندوبست بھی کر لیا گیا۔ مگر روانگی سے ایک دن قبل میرے والد صاحب نے پروگرام کینسل کر دیا اور پوچھنے پر وجہ بتائی کہ جہاں وہ جاب کرتے ہیں ان کے آفس میں ایک درخت لگا ہوا ہے جس میں ایک فاختہ نے گھونسلہ بنا رکھا ہے۔
آج سارا دن فاختہ کے بچے روتے اور چلاتے رہے مگر فاختہ نہیں آئی۔ مجھے شک ہے کہ فاختہ کسی شکاری کی گولی کا نشانہ بن گئی ہے یا پھر اسے کسی شکاری جانور نے اپنا شکار بنا لیا ہے۔ اس لیے میں شام کو دوبارہ آفس جاؤں گا۔ اگر فاختہ نہیں ہوئی تو اس کے بچوں کے لیے خوراک کا انتظام کروں گا اور پھر یہ میری روز کی ذمہ داری ہوگی، یہاں تک کہ وہ بچے بڑے ہو کر خود اپنی خوراک کا بندوبست کرنے کے قابل نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے والد صاحب کی بات سن کر میری والدہ نے ان کو سائیکو پیشنٹ قرار دے دیا اور کسی بھی صورت میں ہیوسٹن جانے کا پروگرام کینسل کرنے سے انکار کر دیا۔ جب جھگڑا شدت اختیار کر گیا تو میرے والد صاحب وہیں رک گئے اور میری والدہ مجھے لے کر چھٹیاں منانے چلی گئی۔ ہم تقریباً 2 مہینے ہیوسٹن میں چھٹیاں گزار کر واپس آئے تو فاختہ کے بچے گھونسلے سے اڑ کر خود خوراک تلاش کرنے کے قابل ہو چکے تھے، مگر میرے والد اور والدہ کے درمیان پہلے جیسی محبت نہ رہی تھی، بلکہ میری والدہ کے دل میں بغض آ گیا تھا کہ میرے والد نے ہماری بجائے ایک پرندے کے بچوں کو ہم پر ترجیح دی۔ میں بھی کسی نہ کسی حد تک والدہ سے متفق تھی اور والد سے دور ہو چکی تھی۔ یہ جھگڑے شدت اختیار کرتے گئے یہاں تک کہ میری والدہ میرے والد کو چھوڑ کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ چلی گئی اور مجھے بھی وہ ساتھ لے گئی۔ والد صاحب کو چھوڑنے کے بعد ہم نے پلٹ کر کبھی ان کی خبر نہیں لی۔ البتہ والد صاحب نے مجھے واپس لینے کے لیے 2-3 بار کوشش ضرور کی مگر میری والدہ نہ مانی اور پھر ہم اوہائیو اسٹیٹ میں منتقل ہو گئے، جس کے بعد میرا اور میرے والد صاحب کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ جب میری ماں بوڑھی ہو گئی تو ان کے بوائے فرینڈ نے میرا جنسی استحصال کرنا شروع کر دیا۔ یوں ایک بار پھر میری والدہ اور ان کے محبوب کے درمیان میری وجہ سے تنازع کھڑا ہو گیا۔ میری والدہ کے بوائے فرینڈ نے انہیں گھر سے نکال بہر کیا اور وہ ایک اولڈ ہوم میں منتقل ہو گئی۔ اس کے بعد وہ بہت عرصہ تک میرا جنسی استعمال کرتا رہا اور میں کوئی مناسب جگہ اور سہارا ڈھونڈتی رہی، کیونکہ جب تک مجھے کوئی سہارا نہ ملتا میں اس شخص کے سوا کہیں اور نہیں جا سکتی تھی۔ پھر مجھے ایک نائٹ کلب میں جاب ملی تو میں نے والدہ کی بوائے فرینڈ کو چھوڑا اور یہاں ملازمت کرنے لگی اور یہی رہائش پذیر ہو گئی۔ یہاں بھی میرے جسم کا جنسی استحصال مسلسل ہوتا ہے۔ مجھے شراب اور نشہ، مختلف قسم کی منشیات زبردستی پلائی جاتی اور یہاں تک کہ میں مکمل طور پر ناکارہ ہو کر رہ گئی تو مجھے اس ادارے کے سپرد کر دیا گیا اور آج میں جس حالت میں ہوں آپ کے سامنے ہوں۔ شارلے کی بات سن کر نئے آنے والے ایڈمن نے اسے سینے سے لگا کر تسلی دی اور بتایا کہ جس شخص کو تم لوگوں نے محض اس کی رحم دلی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، اس شخص کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ میری والدہ ایک ایرانی خاتون ہیں۔ اس شخص نے میری والدہ سے شادی کر لی۔ یوں میں نے جنم لیا۔ میری پرورش خالص اسلامی ماحول اور نظریات کے مطابق کی گئی۔ آج میرے والدین بزرگ ہیں اور گھر میں آرام کرتے ہیں اور میں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ نہ صرف میں خود ان کی خدمت کرتا ہوں بلکہ ان کا خیال رکھنے کے لیے میں نے 2 نرسوں کو ہائر کر رکھا ہے، اور رشتے کے اعتبار سے تم میری بہن بنتی ہو۔ تمہارے اور تمہاری والدہ کے متعلق میرے والد صاحب نے ہم کو سب کچھ بتا رکھا ہے۔ انشاءاللہ تم بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گی اور راہ ہدایت کی طرف لوٹ آؤ گی۔ بطور بھائی میں ہر ممکن تمہارا خیال رکھوں گا۔ مگر اینڈمین کی یہ باتیں سننے سے پہلے شاید شارلے دوبارہ اپنی پرانی کیفیت میں جا چکی تھی اور اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ کون کیا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ والد اور بھائی کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی شارلے کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی اور نہ ہی وہ دین اسلام کی طرف آ سکی، یہاں تک کہ لاشعوری کیفیت کے دوران ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔
اس کی موت کے سارے اخراجات اس کے والد اور بھائی نے اٹھائے، اور اس کے بعد اس کے والد نے بتایا کہ دین اسلام سچ کہتا ہے کوئی بھی نیکی اچھائی چھوٹی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو ہدایت کی طرف پھیر دے، اور اگر چاہے تو بستر مرگ پر پڑے ہوئے کو بھی ہدایت نصیب نہ کرے۔ وہ ایڈمن بتاتا ہے کہ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اسلام میں رحم دلی کا کتنا بڑا اجر ہے۔ میرے والد صاحب فقط اپنی فیملی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے کہ راہ ہدایت کی طرف پلٹ گئے، جبکہ میری سوتیلی والدہ اور بہن جو کہ میرے والد صاحب کی پہلی اولاد اور بیوی تھی، انہوں نے حد سے تجاوز کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جہانوں سے، یعنی ان دونوں کو دونوں جہانوں سے دھتکار دیا۔ وہ اس جہاں میں بھی نشان عبرت بنی، اور جن لوگوں کے خاطر انہوں نے حد سے تجاوز کیا انہی کے ہاتھوں ذلیل ہوئی، اور یقیناً آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ میرے والد صاحب نے ہماری ایسی تربیت کی ہے کہ ہم کوئی چھوٹی نیکی یا چھوٹے اچھے عمل کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور ان کے اس بات پر ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بھی نیکی بیٹا چھوٹی نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے دل میں انہوں نے اپنی طرح کی رحم دلی ڈال دی ہے۔ ہم انسان تو کیا جانوروں پر بھی ترس کھاتے ہیں، رحم کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ہمیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ہمیں اپنی رحمت سے نوازتا رہے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بھی اپنے رحم میں رکھے، اور ان کے مسلمانوں کے دل میں بھی رحم پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔